یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 12 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ask me a question that about عید میلاد النبی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے۔ اگرچہ میلاد شریف منانے کا مروجہ طریقہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دوار میں شروع نہیں ہوا، لیکن بعض بڑے علماء نے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں سٹارٹ ہوئے اس عمل کو پسند کیا۔ مثلا ابن حجر حیتمی، امام سخاوی، امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری اور آپ کے پسندیدہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو جو ہے نا میلاد منانے پر اجماع کا دعویٰ کیا۔ تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ انہوں نے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن باقی جن بزرگوں کے ہم نے نام لیے نا، یہ واقعی یعنی پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان بزرگوں کی اگر یہ بات ماننی ہے تو یہ بھی مانے کہ ان بزرگوں نے خود مانا ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں میلاد والے۔ یعنی وہ بھی حکمرانوں کے زیر سایہ وہ علماء کو بلاتے تھے، ان سے تقریریں کرواتے تھے، ان کو شرفیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ظاہر ہے اس وقت علماء کو تعریف ہی کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اس پورے سسٹم کے۔ تو ہم تو فتویٰ کوئی نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ چیزیں کیا ہوتی تھیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی تھی، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں پروگرام، آج میں بھی تو محفل میلاد کر رہا ہوں، میں نے کہا اجماع ہے ربیع الاول میں آپ پروگرام کریں۔ لیکن یہاں پروگراموں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اپنے علاوہ ساروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان اماموں نے لکھا ہے کہ اس وقت میلاد کی محفلوں میں لوگوں کو گستاخ رسول کہا جاتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا جایا تھا
کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اگر یہ شعر پڑھا جاتا تھا تو پھر بتا دیں، یہ تو نہیں پڑھا جاتا تھا. تو اس طرح کے پروگراموں کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں فتویٰ لگاتے، بالکل نہیں لگاتے. ایسے پروگرام جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہوں کریں آپ، کوئی حرج نہیں، سارے کرتے ہیں. کوئی سیرت النبی کانفرنس کرتا ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتا ہے، کوئی امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بریلوی حضرات میلاد شریف کے موقع پر ایک شعر پڑھتے ہیں جو آپ نے 2 مرتبہ دہرایا آگے، ہاں جی، اور گستاخی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں. آپ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی سوائے لال رومال والوں کے. واقعی ٹھیک ہے یہ بات. اچھا ہاں جی، پھر آگے کڑو. یہ کیا ٹھیک ہے گستاخی کا فتویٰ لگانا؟ بہت غلط فتویٰ لگا رہے ہیں سر، اس طرح تو نہ لگائیں. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ میلاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا، جلوس نکالے گا، ماڈل بنائے گا، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈھول ڈھمکے ہوں گے میلاد کے موقع پر، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے. تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے، ہم آپ سے کہیں گے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور ترمذی اور مسند احمد میں امام حسن و حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. تو سر محرم میں میلاد کا جلوس نکالنے والے محرم میں 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ چلو بغیر ماتم کے نکال لیں، ماتم سے اختلاف ہے نا. کبھی بریلویوں کا جلوس نکلا 10 محرم کا؟ تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں. تو یہ کیا برداشت کر لیں گے ہمارے اس فتوے کو؟ وہ کہیں گے جی آپ نے ہمارا دل چیر لیا ہے، ہم ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، ایسے تو نہیں کیا جانا. تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں ویسے بھی تو نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ علمی جواب، الزامی جواب، پھکی اینٹی وینم والا جواب ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے وابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی. یہ فتوے نہیں اس طرح لگانے چاہیے ایک دوسرے پہ. بچ جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منائیں 25 دسمبر کو، تو ہم نبی علیہ السلام کا کیوں نہیں منا سکتے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں فرمایا اس طریقے سے. میلاد ہم منا رہے ہیں، صحیح مسلم 2750، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو روزہ رکھیں پیر کا. اب آپ کہیں گے جی وہ 25 دسمبر کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو وہ 25 دسمبر تو ان کی شریعت میں مشروع ہوگا، ہماری شریعت میں اس طرح تو اس کو مشروع نہیں کیا گیا سوائے سوموار کے روزے کے. باقی وہ ابلیس سے مجھے یاد آیا کہ ابلیس میں بتا دوں پھر کون ہے سوائے ابلیس کے. ایک تو ان کے بنائے ہوئے ابلیس ہے نا، وہ ایک شعر تو کہا ہے نا انہوں نے اہل حدیث نے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھو ذرا شعر. انہوں نے تو کہا نا اہل حدیث کے بارے میں کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کا یہ شعر ہے. اہل حدیثوں نے کیا کہا ہے؟ لال رومال والوں کا شعر بھی بتائیں نا. وہ شعر ہے جی، پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے ہواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے ابلیس کے ہواری ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور وفات والا ایک ڈونگر چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی تھی، میں نے ثابت کیا 12 کو وفات نہیں ہوئی. تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں. ابلیس کون ہے؟ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں. نبی علیہ السلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی. آپ نے پھر اس پہ انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سورہ الانعام آیت نمبر 153. یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے. اس کی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے 2 لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، چاروں راستے ہی حق پہ ہیں. اب میں شیطان کے راستے ہیں، بیچ والا میرے. سر ہم بیچ والے پہ ہیں. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں. ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. عید میلاد منانا حرام ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے. جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی.
مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں، تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں۔ جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا، اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکیزیں اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، 1 مجھے بھی دے دو۔ پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صفا کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں؟ میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا؟ 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے؟ سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔